آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی. ناظرین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق تو ایک ایسی فیلڈ سے ہے جس سے لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ غالباً ان کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو کہ یہ اشعار کہہ سکیں, لیکن اس کے باوجود آپ اشعار کہتے ہیں اور بہت خوبصورت اشعار کہتے ہیں. آپ کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کا ایک تعارفی شعر آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ آئینہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں ہوں, ورنہ تو مجھے بھول ہی جاتا ہے کہ میں ہوں. جناب سلیم ساگر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. سر, یہ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ آپ کو آئینہ یاد دلاتا ہے کہ آپ ہیں ورنہ آپ کو بھول جاتا ہے؟ اچھا, یہ ٹپیکلی ایک شاعر کا مسئلہ ہے اور شاعروں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. ایسے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ مطلب آپ سے ایک دفعہ آپ کے کچھ ساتھیوں نے بھی استفسار کیا کہ آپ شاعر تو نہیں ہیں, اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو کیا یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ واقعتاً موجود ہوتے ہیں مگر موجود نہیں ہوتے؟ جی, وہ مجھے ان کا شعر یاد آ گیا جی, ظفر اقبال صاحب کا غالباً, اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. واہ 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 واہ. تو شاعروں پہ کیفیات ہوتی ہیں جی, ایسا ہوتا ہے. اچھا سر, پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے, یہ تو ہم ویسے ایک جنرل بات کر رہے تھے کہ آپ کا چونکہ فیلڈ جو ہے وہ بیوروکریسی ہے, اور اس دوران آپ کو مصروف رہتے ہیں, آپ ہر وقت اور ہر کسی پہ وقت کال آ سکتی ہے اور آپ کا دھیان بھی ادھر رہتا ہے, اس سارے عمل میں آپ شاعری کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ اچھا, میں اسے ایسے لیتا ہوں کہ اللہ پاک جس طرح وہ کہتے ہیں جی شکر خورے کو اللہ پاک شکر دیتا ہے, تو شاعر کو بھی اللہ پاک آسانیاں اس کے لیے کر دیتا ہے. میری پوسٹنگز عام طور پہ ایسی مینج ہو جاتی ہیں گاہے بگاہے, ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار ایسی پوسٹنگز ہو جاتی ہیں جن پہ بندہ بیٹھ کے اپنے انٹلیکچوئل پرسوٹس کو فالو کر سکتا ہے. صحیح. اور بعض اوقات بہت ٹف پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں, ان میں آپ کہہ تو نہیں سکتے, باقاعدہ لکھ نہیں سکتے, لیکن پھر بھی شاعر کے جو بیک آف مائنڈ میں وہ ایک شاعر موجود ہوتا ہے نا جی, وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. کچھ مصرے آئیں گے, کوئی رینڈملی کچھ اشعار آ جائیں گے جنہیں آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, نہیں چاہیں تو بھول جائے گا آپ کو. صحیح. تو یہ ایسا ہی ہے. صحیح. سر, آپ نے کہا کہ ملو ایسے کہ پھر تعزیر بھی افلاک سے آئے, تمہاری خاک کی خوشبو ہماری خاک سے آئے. سر, یہ پیش کیجیے. جی, یہ میری بہت پرانی جی, بہت نوجوانی کے دور ہے. صحیح. نوجوانی کی یا جوانی کی؟ نوجوانی. میں اس وقت یو ای ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جب یہ میں نے غزل کہی, اور اس غزل کا ایک خاصہ یہ ہے جی کہ یہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے اپنے دور میں فنون میں چھاپی. واہ واہ ماشاءاللہ. اس وقت فنون میں چھپنا جو ہے نا ایک سند ہوتا تھا کسی بھی بندے کے لیے کہ میں شاعر ہوں. بالکل صحیح. تو میں بہت خوش تھا جب یہ غزل چھپی. 2 غزلیں انہوں نے چھپی, ایک یہ تھی اور ایک اور بھی, اس سے بھی مجھے بہت اللہ پاک نے پذیرائی دی, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ضرور ضرور. یہ غزل جس کا آپ نے شعر پڑھا, ملو ایسے کہ پھر تعزیر بھی افلاک سے آئے, تمہاری خاک کی خوشبو ہماری خاک سے آئے, ملو ایسے کہ پے راہن میں سوئی سلوٹیں جاگیں, ملو ایسے کہ ملنے کی سند پوشاک سے آئے. واہ 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 واہ. ملو ایسے کہ ملنے کی سند پوشاک سے آئے, ملو ایسے کہ پے راہن میں سوئی سلوٹیں جاگیں, ملو ایسے کہ ملنے کی سند پوشاک سے آئے. واہ واہ واہ. ملو ایسے کہ ڈھل جائیں اکائی میں بدن اپنے, ملو ایسے کہ ڈھل جائیں اکائی میں بدن اپنے, میرا آنسو تمہارے دیدہ نمناک سے آئے. میرا آنسو تمہارے دیدہ, میرا آنسو تمہارے دیدہ نمناک سے آئے. اور ملو ایسے کہ آئندہ نماز وصل واجب ہو, ملو ایسے کہ آئندہ نماز وصل واجب ہو, یہ وہی دین عشق اپنے دل بے باک سے آئے. یہ وہی دین عشق اپنے دل بے باک سے آئے. اور میرا معیار غم کیا ہے کہ لطف جان کنی ساگر, جگر کے زخم سے پہنچے نہ دل کے چاک سے آئے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت. آپ کو غزل سن کے محسوس ہو گیا ہوگا نوجوانی کی ہونی چاہیے. واقعتاً بہت خوبصورت غزل ہے. اور ماشاءاللہ سر, ماشاءاللہ سر. یہ بتائیے کہ آپ نے جب شاعری شروع کی تو کسی سے اصلاح وغیرہ بھی لیتے تھے آپ؟
جی بہت ابتدائی دور میں نے جب لکھنا شروع کیا، میں اسکول ڈیز میں، وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے بشیر احمد سوز صاحب، ون ہال میں ایبٹ آباد میں. صحیح. تو وہ مستند شاعر تھے اور ان کی چیزیں پبلش ہو چکی تھیں، اور ہمارے لیے چونکہ وہی شاعر تھے، ہم نے کسی اور شاعر کو لائیو دیکھا ہی نہیں تھا اپنی زندگی میں، تو ہمارے لیے سراپا شاعر وہی تھے. صحیح. ان کو میں نے اپنی چیزیں دکھائی تھیں. تو یعنی آپ نے بہت کم عمری میں ہی شعر کہنا شروع کیا؟ جی میں 7ویں 8ویں جماعت میں کلاس میں جب میں تھا. تو سر آپ کو یاد ہے پہلا شعر آپ نے کس کے لیے کہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے وہ شعر یاد ہے جو پہلا وزن میں کہا گیا شعر تھا. جی جی سر بسم اللہ. ہم تیری محبت میں کس موڑ پہ آ پہنچے، جینا بھی جہاں مشکل مرنا بھی جہاں. جینا بھی جہاں مشکل مرنا بھی جہاں مشکل. 7ویں جماعت میں سر؟ جی 7ویں میں. صحیح ہے. بخیر مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ وہ صرف لڑکوں کا ہی اسکول ہے. نہیں یہ آپ کی انفارمیشن پراپر نہیں ہے. غلط ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ غلط ہے. سر آپ نے خوبصورت ایک غزل کہی، میری آنکھوں میں امڑ آیا ہے دریا دل کا، پھر کہیں ٹوٹ گیا ہونا کنارہ دل کا. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ نے شعر میں تعارف میں پڑھا، میں وہ غزل سنا دوں. جی سر بالکل سر بالکل، جیسے آپ کو مناسب. اس کے بعد میں یہ غزل بھی ساتھ ہی سنا دوں گا. بالکل. ناظرین یہ غزل ہے، آئینہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں ہوں، ورنہ تو مجھے بھول ہی جاتا ہے کہ میں ہوں. آئینہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں ہوں، واہ، ورنہ تو مجھے بھول ہی جاتا ہے کہ میں ہوں. وہ ہونے نہ ہونے کا تذبذب ہے کہ ہر شخص، وہ ہونے نہ ہونے کا تذبذب ہے کہ ہر شخص بے وجہ پکارے چلا جاتا ہے کہ میں ہوں. بے وجہ پکارے چلا جاتا ہے. وہ ہونے نہ ہونے کا تذبذب ہے کہ ہر شخص بے وجہ پکارے چلا جاتا ہے کہ میں ہوں. میں نیند میں جا جا کے بھلاتا ہوں اسے، اور نیند میں جا جا کے بھلاتا ہوں اسے، اور وہ خواب میں آ کے بتاتا ہے کہ میں ہوں. واہ واہ واہ. وہ خواب میں آ کے بتاتا ہے کہ میں ہوں. واہ. جھگڑو یقین آنے نہ آنے کا ہے دوست، جھگڑا تو یقین آنے نہ آنے کا ہے دوست، ورنہ مجھے خود بھی نظر آتا ہے کہ میں ہوں. واہ واہ. ورنہ تو مجھے خود بھی نظر آتا ہے، ورنہ مجھے خود بھی نظر آتا ہے کہ میں ہوں. اور آپ اس کا آخری شعر دیکھیے گا. جی بسم اللہ. کہ میں جب بھی مصیبت میں پکاروں کہ کوئی ہے، میں جب بھی مصیبت میں پکاروں کہ کوئی ہے، آوازہ صاف لاکھ سے آتا ہے سبحان میں ہوں. سبحان اللہ. اس شعر میں ایک بڑی خوبصورت بات جو یہ تھی کہ میں نے ایک بڑے اس دور کے ولی اور صوفی اور بڑے بزرگ آدمی کو سامنے جب میں نے یہ غزل سنائی، اس شعر پہ انہوں نے جس طرح سبحان اللہ کہا، میری تو ذوق کی وہیں تسکین ہو گئی. جی میں نے کہا جی بس یہ تو ختم، اب کوئی سنے نہ سنے، کوئی داد دے یا نہ دے، یہ شعر جو ہے یہی پہ. تو بڑا مجھے اس کا لطف آیا جی، اس سبحان اللہ کا. اس کے بعد بہت لوگوں نے سبحان اللہ کہا، لیکن وہ سبحان اللہ کا مزہ نہیں ہے. بالکل صحیح، وہ کیفیت والی سبحان اللہ. میری آنکھوں میں امڑ آیا ہے دریا دل کا، پھر کہیں ٹوٹ گیا ہو نہ کنارہ دل کا. واہ واہ واہ. بس محبت سے ہے کہانی دل کی، 4 حرفوں کی ہے فسانہ دل کا. 4 حرفوں کی عبارت ہے فسانہ دل کا. اس نے ڈالی ہی نہیں بھیک نظر کی، اور میں لیے آنکھوں میں کھڑا رہ گیا کاسا دل کا. لیے آنکھوں میں کھڑا رہ گیا کاسا دل کا. سانس رکتی ہے تو پھر جان کا خیال آتا ہے، سانس رکتی ہے تو پھر جان کا خیال آتا ہے. دل دھڑکتا ہے تو لگ جاتا ہے دھڑکا دل کا. واہ 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 واہ. دل دھڑکتا ہے تو لگ جاتا ہے دھڑکا دل کا. واہ واہ واہ. کیا خوب. دل دھڑکتا ہے تو لگ جاتا ہے دھڑکا دل کا.
اور بدلی بدلی سی صدا دیتی ہے دھڑکن دل کی، بدلی بدلی سی صدا دیتی ہے دھڑکن دل کی، ہجر میں اور ہی ہو جاتا ہے لہجہ دل کا، واہ 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 واہ، ہجر میں اور ہی ہو جاتا ہے لہجہ دل کا، مقرر بدلی بدلی سی صدا دیتی ہے دھڑکن دل کی، ہجر میں اور ہی ہو جاتا ہے لہجہ دل کا، اور فکر دنیا میں میرے دل کو بھلانے والے، فکر دنیا میں میرے دل کو بھلانے والے، تیری دنیا سے زیادہ ہے اثاثہ دل کا، واہ واہ واہ، تیری دنیا سے زیادہ ہے اثاثہ دل کا۔ اور اس کا شعر دیکھیے گا جی کہ اس کی آنکھوں نے کہا چپکے سے کھل جا سمسم، اس کی آنکھوں نے کہا چپکے سے کھل جا سمسم، کھل گیا عین اسی وقت دریچہ دل کا، کھل گیا عین اسی وقت دریچہ دل کا، کھل جا سمسم، اس کی آنکھوں نے کہا چپکے سے کھل جا سمسم، کھل گیا عین اسی وقت دریچہ دل کا، عشق کاٹے گا ابھی اور چٹانے ساگر، عشق کاٹے گا ابھی اور چٹانے ساگر، عقل دیکھے گی ابھی اور تماشا دل کا، عقل دیکھے گی ابھی اور، عشق کاٹے گا ابھی اور چٹانے ساگر، عقل دیکھے گی ابھی اور تماشا دل کا، تماشا دل کا، واہ 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 واہ، کیا خوب ہے سر، کیا خوب۔ اب جی سر پلیز۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ اشعار یہ خالصتاً قدرت کی طرف سے آتے ہیں اور کوئی غبار ایسا اکٹھا ہوتا ہے کہ آپ غزلیں کہہ دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاضت اس کے لیے کتنی ضروری ہے، شعری ریاضت؟ جی مشق، جس کو اگر آپ ریاضت کو مشق کو کہہ رہے ہیں تو مشق سخن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ایک دم سے کوئی پختہ کار نہیں بنتا، ہر بندہ نوآموز ہوتا ہے پہلے، صحیح، اور مشق سخن کرنے سے ہی وہ جسے آپ ریاضت بول رہے ہیں وہ پختہ کاری کی طرف آتے ہیں، صحیح، اور پختہ کاری کا بھی کوئی ایک خاص وہ تو اسپیسیفکلی ڈٹرمنٹ تو نہیں ہے جی کون سی جگہ پہ پہنچ گئے تو آپ پختہ کار ہو گئے، صحیح، مطلب آپ اقبال بن گئے تو پختہ کار ہو گئے، غالب بن گئے پختہ کار ہو گئے، میر بن گئے پختہ کار ہو گئے، کوئی ڈٹرمنٹ نہیں ہے، صحیح، اب یہ اللہ کی توفیق ہے اور آپ کی اس میں مطالعہ ہے، آپ کا اس میں آپ ایک بڑا خوبصورت بات کہا کرتے تھے خالد احمد مرحوم کہ شاعری کسی کو اتنا ہی ٹائم دیتی ہے جتنا کوئی شاعری کو ٹائم دیتا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی، ہم شاعری سے جتنا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو شاعری بہت کچھ دیتی ہے، لیکن آپ کچھ شاعری کو دیں، بالکل صحیح، آپ کی فرسٹریشنز، آپ کے اندر کا غبار، آپ نے بالکل صحیح کہا، شاعری سے نکلتا ہے، شعر کے راستے آپ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے شاعر کوئی غزل کہہ کر، بالکل صحیح۔ سر آپ نے ایک خوبصورت غزل لکھی، یہ جو سینے میں لیے کرب دروں زندہ ہوں، کوئی امید سی باقی ہے کہ یوں زندہ ہوں، جی بالکل، وہ یہ بھی فنون میں چھپنے والی غزلوں میں سے ایک ہے، اچھا یہ دوسری جی یہ دوسری غزل ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، یہ جو سینے میں لیے کرب دروں زندہ ہوں، کوئی امید سی باقی ہے کہ یوں زندہ ہوں، واہ واہ واہ، شہر کا شہر تماشائی بنا بیٹھا ہے اور میں بن کے تماشائے جنوں زندہ ہوں، شہر کا شہر تماشائی بنا بیٹھا ہے اور میں بن کے تماشائے جنوں زندہ ہوں، شعر دیکھیے گا کہ میری دھڑکن کی گواہی تو میرے حق میں نہیں، میری دھڑکن کی گواہی تو میرے حق میں نہیں، بس یہ احساس سا رہتا ہے کہ ہوں زندہ ہوں، بس یہ احساس سا رہتا ہے کہ ہوں زندہ ہوں، بس یہ احساس سا رہتا ہے کہ ہوں زندہ ہوں، کیا بتاؤں تجھے اسباب جیے جانے کے، مجھ کو خود بھی نہیں معلوم کہ کیوں زندہ ہوں، مجھ کو خود بھی نہیں معلوم کہ کیوں زندہ ہوں، اور مقطع ہے جی اس کا کہ اپنے ہونے کی خبر کس کو سناؤں ساگر، اچھا اس مقطع پہ میں جب یہ غزل ان کو سنائی احمد ندیم قاسمی مرحوم کو
تو دیر تک وہ سر دھنتے رہے، اور مجھے آج بھی ان کے سر دھننے کا جو وہ لطف آیا تھا اس وقت، آج بھی وہ تازہ ہو جاتا ہے جب میں یہ غزلیں پڑھتا ہوں۔ کیا بات، تو کیا خوش نصیبی۔ کیا تھا کہ اپنے ہونے کی خبر کس کو سناؤں ساگر، اپنے ہونے کی خبر کس کو سناؤں ساگر، کوئی زندہ ہو تو میں اس سے کہوں زندہ ہوں، واہ 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 واہ، کوئی زندہ ہو، اپنے ہونے کی خبر کس کو سناؤں ساگر، کوئی زندہ ہو تو میں اس سے کہوں زندہ ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت۔ اسی دور کی ایک غزل ہے جی، یعنی یہ میری ساری کے دور کا کلام ہے۔ بعد کی چیزیں تو ابھی بے ترتیب پڑھی ہیں، انہیں میں ابھی اکٹھا کروں گا اور وہ پبلش ہوں گی تو پھر کہیں میں سنانے کے قابل ہوں گا، ورنہ لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاعر اپنی ان پبلش چیزیں سنائے اور باہر نکالے، ہم اس کا ایکسپریشن، اس کے الفاظ چوری کر کے چھاپ دیں۔ تو ایسا میرے ساتھ ہوا جی، ایک دو چیزیں میں نے فیس بک پہ میں نے ایک دو ان پبلش چیزیں اپنی پوسٹ کر دیں، تو کسی نے لفظ چرایا، کسی نے لہجہ چرایا، کسی نے ایکسپریشن چرایا، کچھ طریقہ اظہار چرایا، کچھ نہ کچھ چرا کے لے جاتے ہیں لوگ۔ بلکہ اتنی دیدہ لے رہی ہے فیس بک پر کہ پورا شعر بھی چرا کے اپنی پوسٹ پہ لکھ دیا۔ بعض لوگوں نے تو کمال کر دیا کہ ساگر صدیقی کے نام سے پوسٹ کر دی۔ یہ سر آج صبح ایک واقعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ جمال کا وہ شعر ہے نا، یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑ دیں، تو اس شعر کو ایک شخص نے جو ہے وہ جان ایلیا کے نام سے انہوں نے شائع کر دیا۔ میں نے ان کو بعد میں کہا بھائی ایسے نہیں، ایسے ہے، تو یہ لوگ کرتے ہیں سر ایسا۔ سر آپ سنانے لگے تھے صبح کی رفتار لمحوں کی حدیں ترتیب دیتا ہوں، سحر کے سانس گنتا ہوں، شبیں ترتیب دیتا ہوں۔ یہ میری شاداب صاحب یہ اولین غزلوں میں سے ہیں جن سے مجھے اللہ پاک نے لوگوں میں پذیرائی سے نوازا یا مجھے ریکگنیشن ملی۔ اس میں یو ای ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور یو ای ٹی کے میرے دور کے لوگوں میں یہ غزل بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ صحیح، تقریباً ہر بندے کو اس کے اشعار یاد تھے۔ کیا بہت اچھا لگتا کسی کے منہ سے اپنے اشعار سنتا تھا۔ صبح کی رفتار لمحوں کی حدیں ترتیب دیتا ہوں، سحر کے سانس گنتا ہوں، شبیں ترتیب دیتا ہوں۔ میرے لوگوں کی فطرت میں یزیدی وصف شامل ہے، وہی مجھ کو مٹاتے ہیں جنہیں ترتیب دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، میرے لوگوں کی فطرت میں یزیدی وصف شامل ہے، وہی مجھ کو مٹاتے ہیں جنہیں ترتیب دیتا ہوں۔ خزانے خشک پتوں میں صدائیں بانٹ رکھی ہیں، میں ان کی سرسراہٹ سے دھنیں ترتیب دیتا ہوں۔ واہ واہ، میں ان کی سرسراہٹ سے دھنیں ترتیب دیتا ہوں۔ خزانے خشک پتوں میں صدائیں بانٹ رکھی ہیں، میں ان کی سرسراہٹ سے دھنیں ترتیب دیتا ہوں۔ تجھے سوچوں تو پہلو سے سرک جاتا ہے میرا دل، تجھے سوچوں تو پہلو سے سرک جاتا ہے میرا دل، سو دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنے ترتیب دیتا ہوں، سو دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنے ترتیب دیتا ہوں۔ واہ واہ، اور کیا بات، کچھ ایسے ہی ہیں جی۔ میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں جو اس ابھی شاید میں نے آپ کے پہلے اس کا ذکر کیا تھا اور آپ کو اس کا غالباً بھاگنے لگتا ہے آخر محفلوں سے آدمی۔ سر یہ بہت خوبصورت، میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ شو سے پہلے ہماری کچھ انفارمل ڈسکشن ہو رہی تھی، تو زوران سر نے مجھے یہ غزل سنائی، تو یہ آپ ناظرین کے لیے اسپیشلی آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کر کے یہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جی بھاگنے لگتا ہے آخر محفلوں سے آدمی، جانتا ہے دوستوں کو جیسے جیسے آدمی۔ تو دل حساس رکھتا ہے تو اتنا جان لے، تو دل حساس رکھتا ہے تو اتنا جان لے، دیر تک جیتے نہیں ہیں تیرے جیسے آدمی، دیر تک جیتے نہیں ہیں تیرے جیسے آدمی، تو دل حساس رکھتا ہے تو اتنا جان لے، دیر تک جیتے نہیں ہیں تیرے جیسے آدمی، تیرے اندر بس رہی ہے تیری ساری کائنات، تیرے اندر بس رہی ہے تیری ساری کائنات، تو اکیلا تو نہیں ہے اکیلے آدمی، تو اکیلا تو نہیں ہے، تو اکیلا تو نہیں ہے اکیلے آدمی۔ اور
آنکھ بھر اکس تمنا جسم بھر دشت جنوں. آنکھ بھر اکس تمنا میری دوسرے مجموعہ کلام کا نام بھی تھا. یہ اسی شعر سے لیا گیا تھا کہ آنکھ بھر اکس تمنا جسم بھر دشت جنوں. آئینے کے آئینے ہم آدمی کے آدمی. آئینے کے آئینے ہم آدمی کے آدمی. اور خواب بھی کیا دیکھنے ہیں ہم غریبوں نے اے دوست. خواب بھی کیا دیکھنے ہیں ہم غریبوں نے اے دوست. دولت تعبیر ہو تو خواب دیکھے آدمی. دولت تعبیر ہو تو خواب دیکھے آدمی. عشق ہے ایک تجربہ جو یہ بتاتا ہے ہمیں. عشق ہے ایک تجربہ جو یہ بتاتا ہے ہمیں. پاؤں پھیلاتا ہے کیوں چادر سے بڑھ کے آدمی. پاؤں پھیلاتا ہے کیوں چادر سے بڑھ کے. عشق ہے ایک تجربہ جو یہ بتاتا ہے ہمیں. پاؤں پھیلاتا ہے کیوں چادر سے بڑھ کے آدمی. میں جو شہر فن سے گزرا دیکھتا کیا ہوں سلیم. کیا بھلے فنکار تھے اور کتنے چھوٹے آدمی. میں جو شہر فن سے گزرا دیکھتا کیا ہوں سلیم. کیا بھلے فنکار تھے اور کتنے چھوٹے آدمی. آپ اپنے ساتھ لپٹے اور لپٹ کر سو گئے. آپ اپنے ساتھ لپٹے اور لپٹ کر سو گئے. اور کرتے بھی تو ساگر کیا اکیلے آدمی. اور کرتے بھی تو ساگر زمانی شعر ہے کیا اکیلے آدمی. واہ واہ سر, بہت خوب بہت خوب سر, بہت شکریہ. آپ نے اپنے ایک غزل میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. یہ کتاب کی نہیں ہے اور یہ ریسنٹ میری جو ابھی پبلیکیشنز نہیں ہوئی ہے, شاید یہ کسی ادبی جریدے میں شاید بیاض میں پبلش ہو چکی ہے. صحیح. اب کہتا ہے کوئی ایک ٹوٹا. اپنا رہتا ہے کوئی ایک کنارہ ٹوٹا. ہم نہ ٹوٹے تو کوئی خواب ہمارا ٹوٹا. واہ 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 واہ. ہم نہ ٹوٹے تو کوئی خواب ہمارا ٹوٹا. تو کوئی خواب ہمارا ٹوٹا. ہم پہ گزری ہے شب ہجر سو ہم جانتے ہیں. ہم پہ گزری ہے شب ہجر سو ہم جانتے ہیں. رات کس موج میں تھی جب وہ ستارہ ٹوٹا. رات کس موج میں تھی جب وہ ستارہ ٹوٹا. واہ 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 واہ. اس نے کاٹے ہیں محبت کے زمانے دل میں. اس کو معلوم ہے کیوں دل, اس کو معلوم ہے دل کیسے ہمارا ٹوٹا. اس نے کاٹے ہیں محبت کے زمانے دل میں. اس کو معلوم ہے دل کیسے ہمارا ٹوٹا. اور میں بکھرتا تھا کہ ایک غم نے سنبھالا مجھ کو. میں بکھرتا تھا کہ ایک غم نے سنبھالا مجھ کو. میں سنبھلتا تھا کہ تنکے کا سہارا ٹوٹا. میں سنبھلتا تھا کہ تنکے کا سہارا ٹوٹا. اور کیا تجھے علم ہے اے لوٹ کے آنے والے. کیا تجھے علم ہے اے لوٹ کے آنے والے. ایک ہی چوٹ سے دل کیسے دوبارہ ٹوٹا. ایک ہی چوٹ. واہ 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 واہ. آپ سارے دیرینہ واپس آ جائے اور آپ کو وہ سارا ماضی اور اس کی ساری چیزیں جو اس کے ساتھ یاد آ جاتی ہیں. تو ایک ہی چوٹ سے کیا تجھے علم ہے اے لوٹ کے آنے والے. ایک ہی چوٹ سے دل کیسے دوبارہ ٹوٹا. اور دل کے ساکت تھا بہت دیر سے تکتے اس کو. دل کے ساکت تھا بہت دیر سے تکتے اس کو. آنکھ جھپکی تھی کہ افسون نظارہ ٹوٹا. آنکھ جھپکی تھی کہ افسون نظارہ ٹوٹا. کتنے بے حس ہیں نہ ٹوٹے تیرے غم سے دونوں. کتنے بے حس ہیں نہ ٹوٹے تیرے غم سے دونوں.
میں ہی ٹوٹا نہ مقدر کا ستارہ ٹوٹا، میں ہی ٹوٹا نہ مقدر کا ستارہ ٹوٹا، میں ہی ٹوٹا نہ مقدر کا ستارہ ٹوٹا، عشق کے کھیل میں کوئی نہیں جیتا ساگر، آہا عشق کے کھیل میں کوئی نہیں جیتا ساگر، ہاں مگر جو بھی اسے کھیل کے ہارا ٹوٹا ٹوٹا، واہ 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 واہ، ہاں مگر جو بھی اسے کھیل کے ہارا ٹوٹا، اپنا رہتا ہے کوئی ایک کنارہ ٹوٹا، واہ واہ، ہم نہ ٹوٹے تو کوئی خواب ہمارا ٹوٹا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ سن رہے تھے جناب سلیم ساگر کی شاعری، کلام شاعر بزبان شاعر، ہمارے پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔